حمزہ گرے نہیں، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، انہیں وحشی دکھائی دیا۔ حمزہ برچھی اپنے جسم میں لیے ہوئے وحشی کی طرف بڑھے، وحشی جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا۔ حمزہ 4-5 قدم چل کر گر پڑے۔ وحشی ان کے جسم کو ملتا جلتا دیکھتا رہا۔ جب جسم کی حرکت بند ہو گئی تو وحشی ان تک آیا۔ وہ شہید ہو چکے تھے۔ وحشی نے ان کے جسم سے برچھی نکال لی اور چلا گیا۔ اب وہ ہند اور اپنے آقا جبیر بن مطعم کو ڈھونڈنے لگا۔ خالد کو وہ مرکہ یاد آ رہا تھا اور اس کے دل پر بوجھ سا بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا گھوڑا چلا جا رہا تھا۔ وہ نشیبی جگہ سے گزر رہا تھا، اس لیے احد کی پہاڑی کی چوٹی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ اسے اپنے قبیلے کی عورتیں یاد آئیں جو قریش اور ان کے اتحادی قبائل کو جوش دلا رہی تھیں۔ خالد کو یاد آیا کہ وہ مرکہ کا نظارہ کرنے کے لیے ایک بلند جگہ چڑھ گیا تھا۔ اسے مسلمان عورتیں نظر آئیں۔ مسلمان اپنے جن زخمیوں کو پیچھے لاتے تھے انہیں عورتیں سنبھال لیتی تھیں، ان کی مرہم پٹی کرتیں اور انہیں پانی پلائیں۔ مسلمانوں کے ساتھ 14 عورتیں تھیں جن میں حضرت فاطمہ بھی تھیں۔ پھر یوں ہوا کہ قلیل تعداد مجاہدین کثیر تعداد کفار پر غالب آ گئے۔ قریش کا پرچم بردار گرا تو کسی اور نے پرچم اٹھا لیا، وہ بھی گرا۔ پرچم کئی بار گرا۔ آخر میں ایک غلام نے پرچم اٹھا کر اونچا کیا لیکن وہ بھی مارا گیا۔ پھر مسلمانوں نے قریش کو پرچم اٹھانے کی مہلت نہ دی۔ قریش کے جذبے جواب دے گئے۔ خالد نے ان کی پسپائی دیکھی اور یہ بھی دیکھا تھا کہ مسلمان ان کا تعاقب کر رہے ہیں۔ قریش اپنے کیمپ میں بھی نہ ٹھہرے، اپنا مال و اسباب چھوڑ کر افراتفری کے عالم میں بھاگ گئے۔ یہاں سے جنگ کے بعد کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ مسلمانوں نے فتح کی خوشی میں اور انتقامی جذبے کے تحت قریش کے کیمپ کو لوٹنا شروع کر دیا۔ وہ فتح و نصرت کے نعرے لگا رہے تھے۔ قریش ایسے بوکھلا کے بھاگے کہ انہیں اپنی عورتوں کا بھی خیال نہ رہا۔ وہ پیدل بھاگی جا رہی تھیں، لیکن مسلمانوں نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھا۔ قریش کے گھڑ سواروں کے ایک دستے کا کمانڈر اکرما اور دوسرے کا خالد تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے پہلوؤں پر حملہ کرنا تھا مگر جنگ کا پانسا بری طرح پلٹ گیا تھا۔ اکرما اور خالد نے پھر بھی اپنے اپنے سواروں کو وہیں رکھا جہاں انہیں تیاری کی حالت میں کھڑا کیا گیا تھا۔ خالد کو اس کیفیت میں بھی توقع تھی کہ وہ شکست کو فتح میں بدل دے گا، لیکن جس راستے سے اسے گزرنا تھا وہاں مسلمان تیر انداز تیار کھڑے تھے۔ ان مسلمان تیر اندازوں نے اپنی بلند پوزیشن سے دیکھا کہ قریش بھاگ گئے ہیں اور ان کے ساتھی مال غنیمت جمع کر رہے ہیں تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑنے لگے۔ ان کے کمانڈر عبداللہ بن جبیر نے انہیں کہا کہ اپنے رسول علم کی حکم عدولی نہ کرو۔ اب منی کی نظم کا حکم ہے کہ اب ملی لی ایم کی اجازت کے بغیر یہاں سے کوئی نہ ہے۔ جنگ ختم ہو گئی ہے۔ تیر انداز شور مچاتے ہوئے پہاڑی سے اترنے لگے۔ مال غنیمت فتح ہماری ہے۔ عبداللہ بن جبیر کے ساتھ صرف 9 تیر انداز رہ گئے تھے۔ خالد نے یہ منظر دیکھا تو اسے ایسا لگا جیسے خواب دیکھ رہا ہو۔ وہ یہی چاہتا تھا۔ وہ تیر اندازوں کو دیکھتا رہا۔ جب وہ قریش کے کیمپ میں پہنچ گئے تو اس نے اس پہاڑی مینین پر حملہ کر دیا جہاں پر عبداللہ بن جبیر اور ان کے 9 تیر انداز رہ گئے تھے۔ خالد انہیں نظر انداز بھی کر سکتا تھا لیکن ان سے وہ انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس کے گھڑ سوار پہاڑی پر چڑھتے جا رہے تھے۔ اوپر سے تیر انداز تیزی سے تیر برسا رہے تھے۔ اکرما نے خالد کو عینین پر حملہ کرتے دیکھا تو وہ بھی اپنے سوار دستے کو وہیں لے گیا اور اس کے گھوڑے ہر طرف سے اوپر چڑھنے لگے۔ سواروں کے پاس بھی تیر کمانیں تھیں۔ وہ اوپر کو تیر چلا رہے تھے، لیکن اتنے گھڑ سواروں کو روکنا اوپر والوں کے لیے ممکن نہ تھا۔ سوار اوپر چلے گئے۔ تیر انداز دست بے دست لڑائی بھی لڑے اور سب زخمی ہو کر گرے۔ خالد نے زخمیوں کو پہاڑی سے نیچے پھینک دیا۔ عبداللہ بن جبیر بھی شہید ہو گئے۔ وہاں سے خالد اور اکرما نے اپنے گھڑ سواروں کو اتارا اور الف سین مقام پر آ گئے جہاں سے مسلمانوں نے لڑائی کی ابتدا کی تھی۔ خالد کے حکم پر دونوں نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔
मुसलमान लड़ने की हालत में नहीं थे, लेकिन रसूल करीम में तुमने मुजाहिदीन की कुछ तादाद को अपने साथ रखा हुआ था। ये मुजाहिदीन घड़सवारों के मुकाबले में डट गए। कुरैश के साथ जो औरत आई थीं वो भाग गई थीं, लेकिन उमरा नाम की एक औरत वहीं कहीं छप गई थी। इसने जब कुरैश के घड़सवारों को मुसलमानों पर हमला करते देखा तो उसे कुरैश का परचम जमीन पर पड़ा नजर आ गया। इस औरत ने परचम उठाकर ऊपर कर दिया। अबू सुफियान ने अपने भागते हुए पियादों पर काबू पा लिया था। उसने उधर देखा तो उसे अपना परचम लहराता हुआ नजर आ गया। उसने हील जिंदाबाद और इस जिंदाबाद के नारे लगाए और पियादों को वापस लाकर मुसलमानों को घेरे में ले लिया। खालिद को वो वक्त याद आ रहा था। वो रसूल करीम मिली लीली नाम को ढूंढ रहा था और आज 4 बरस बाद वो मदीना जा रहा था। इसके ज़हन पर रसूल करीम का गलबा था। अहद की पहाड़ी उफ़ुक़ से उभरती आ रही थी और खालिद का घोड़ा खरामा खरामा चला जा रहा था। खालिद की ज़हनी कैफियत कुछ ऐसी होती जा रही थी जैसे इसे आगे जाने की कोई जल्दी ना हो, और कभी वो लगाम को यूं झटका देता जैसे इसे बहुत जल्दी पहुंचना हो। लेकिन जिस मंजिल को वो जा रहा था वो मंजिल अभी इस पर पूरी तरह वाज़े नहीं हुई थी। कभी इसे यूं लगता जैसे एक मकनातीसी कुव्वत है जो उसे आगे ही आगे खींच रही है, और कभी वो महसूस करता जैसे इसके अंदर से उठती हुई एक कुव्वत इसे पीछे धकेल रही है। खालिद, उसे एक आवाज सुनाई दी जो उसके अंदर से उठती थी, लेकिन इसे हकीकी समझकर उसने घोड़े की बाग खींची और आगे पीछे देखा। वहां रेत के सवा कुछ भी न था, लेकिन आवाज आ रही थी। खालिद, क्या ये सच है जो मैंने सुना है? खालिद ने इस आवाज को पहचान लिया। ये इसके साथी उक्रमा की आवाज थी। एक ही रोज पहले इसे उक्रमा कह रहा था, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मोहम्मद खुदा का भेजा हुआ नबी है तो ये ख्याल दिल से निकाल दो। मोहम्मद हमारे बहुत से रिश्तेदारों का कातिल है। अपने कबीले को देख जो सूरज गुरूब होने से पहले पहले आपको कत्ल करने की कसम खाए हुए है। खालिद ने लगाम को हल्का सा झटका दिया और घोड़ा चल पड़ा। इसका ज़हन फिर 4 बरस पीछे चला गया, जब वो अहद के मरके में रसूल करीम में ली एम को ढूंढ रहा था। वो कुरैश की इस किस्म को पूरा करने का अज़्म लिए हुए था कि रसूल अल्लाह ली एम को सूरज गुरूब होने से पहले पहले कत्ल करना है। इसे याद आ रहा था कि मुसलमानों के तीर अंदाजों ने जब अनीन की पहाड़ी छोड़ दी थी तो उसने इस पहाड़ी पर हमला करके अब्दुल्ला बन जबीर और उनके 9 तीर अंदाजों को जो रसूल अल्लाह के हुक्म की पैरवी करते हुए वहां रह गए थे ख़त्म किया था। मुसलमानों के हाथों से भागे हुए कुरैश फिर वापस आ गए थे और उन्होंने अपने आप को मुनज़्ज़म कर लिया था। मुसलमान ये मरका हार चुके थे और ये अपने रसूल अल्लाह की हुक्म उदूली का नतीजा था। खालिद और अबू जहल का बेटा उक्रमा फन हर्ब व ज़र्ब के माहिर थे। उनके लिए एक मुसलमान को कत्ल करना अब मुश्किल नहीं रहा था। खालिद देख रहा था कि मुसलमान 2 हिस्सों में बट गए थे। बड़ा हिस्सा अलग था जो अपने कमांडर रसूल करीम में कम से किट गया था। चंद एक तीर अंदाज आपके साथ थे। ये वो सहाबा किराम थे जो कुरैश के हमले की वजह से अफरा तफरी का शिकार नहीं हुए थे। इनकी तादाद थी। इनमें अबू दुजाना, साद बिन इब्बी वकास, हज़रत अली, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन उफ़, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत अबू उबैदा, तलहा बिन अब्द अलिले, मुसब बिन उमैर ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। इन 14 ख्वातीन में से जो ज़ख्मियों की देखभाल के लिए साथ आई थीं, 2 आपके साथ थीं। एक उमारा थीं और दूसरी असर ऐमन नाम की एक हबशी खातून थीं। ऐमन अपनी लाम के बचपन में अपमिटी एम की दाया रह चुकी थीं। बाकी 12 ख्वातीन अभी तक ज़ख्मियों को उठाने और पीछे लाने और इनकी मरहम पट्टी करने में मसरूफ़ थीं। खालिद रसूल करीम मैम को ढूंढ रहा था, लेकिन वो मान जंग में ज़्यादा घूम फिर नहीं सकता था क्योंकि इसकी कमान में घड़सवारों का एक जैश था जिसे इसने पूरी तरह अपनी नज़्म व नसक में रखा हुआ था। वो अंधाधुंध हमले का कायल ना था। इसका उसूल था कि दुश्मन की ऐसी रग पर ज़र्ब लगा कि दूसरी ज़र्ब से पहले वो घुटने टेक दे। आज 4 बरस बाद जबकि वो तनहा सहरा में जा रहा था, इसके ज़हन में घोड़े दौड़ रहे थे, इसे तीर कमानों के जन्नाटे सुनाई दे रहे थे,
اس کے ذہن میں مسلمانوں کے نعرے گونج رہے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ مسلمان یہ ظاہر کرنے کے لیے نعرے لگا رہے ہیں کہ انہیں موت کا کوئی ڈر نہیں۔ طنز اور نفرت سے اب بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کرے گا، قیدی کم ہی بنائے گا۔ اسے ابھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ رسول کریم کہاں ہے۔ اس نے دیکھا کہ ابو سفیان جو بھاگتے ہوئے قریش کو ساتھ لے کر واپس آ گیا تھا، مسلمانوں کی فوج کے بڑے حصے پر حملہ آور ہو چکا تھا اور مسلمان بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ مسلمانوں نے اسے اپنی زندگی کا آخری مرکہ سمجھ کر شجاعت و بے خوفی کے ایسے مظاہرے کیے کہ کثیر تعداد قریش پریشان ہو گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر خالد آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے سواروں کو مسلمانوں پر حملہ بولنے کا حکم دیا۔ اس نے تلوار نیام میں ڈال لی اور برچھی ہاتھ میں لے لی۔ اس نے مسلمانوں پر عقب سے حملہ کیا۔ اس نے برچھی سے مسلمانوں کو چن چن کر مارا۔ اس کی برچھی جب کسی مسلمان کے جسم میں داخل ہوتی تو وہ چلا کر کہتا، میں ہوں ابو سلیمان۔ ہر برچھی کے وار کے ساتھ اس کی للکار سنائی دیتی تھی کہ میں ہوں ابو سلیمان۔ آج 4 برس بعد جب وہ مسلمانوں کے مرکز مدینہ کی جانب جا رہا تھا تو اسے اپنی ہی للکار سنائی دے رہی تھی، میں ہوں ابو سلیمان۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کی برچھی کتنے مسلمانوں کے جسموں میں اتری تھی۔ وہ رسول اللہ کو بھول گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے پتہ چلا تھا کہ مسلمان اپنے نبی میں نیم کی کمان سے نکل چکے ہیں اور اکرما مسلمانوں کے نبی میں نیم کی طرف چلا گیا ہے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ رسول اللہ کی کمان ختم ہو چکی تھی اور مرکے کی صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ اب میں ہم مسلمانوں کو اثر نو منظم نہیں کر سکتے تھے، لیکن اب ملی تم اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے مان جنگ سے نکلنا بھی نہ چاہتے تھے۔ حالانکہ صورتحال ایسی تھی کہ پسپائی کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، لیکن اب مہم کسی بہتر پوزیشن میں جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب میں یہ تم کو معلوم تھا کہ قریش اب مسی نیم کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور اب میم کے گروہ پر بڑا شدید حملہ ہوگا۔ اب میم کی ایک پہاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ اب مٹی آنیم کے ساتھیوں نے اب مٹی آنیم کو اپنے حلقے میں لے رکھا تھا۔ اب میم تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ اکرما نے اپنے گھڑ سواروں سے اب منی تم پر حملہ کر دیا۔ قرنش کے ایک پیادہ جیش کو کسی طرح پتہ چل گیا کہ رسول کریم پر اکرما نے حملہ کر دیا ہے، تو قریش کا یہ پیادہ جیش بھی اب میم کے گروہ پر ٹوٹ پڑا۔ اب منی آنیم کے اور اب مٹی لی ایم کے کسی ایک بھی ساتھی کے بیچ نکلنے کا سوال ہی ختم ہو گیا تھا۔ اب میلی لی ایم کے تمہیں ساتھیوں نے اور ان 2 خواتین نے جو اب مل نیم کے ساتھ تھیں، اب میں نیم کے گرد گوشت پوست کی دیوار کھڑی کر دی۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ رسول علیہ جسمانی طاقت کے لحاظ سے بھی مشہور تھے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ اب میں کیا تم نے عرب کے مانے ہوئے پہلوان رکانہ کو 3 بار اٹھا کے پنچا تھا۔ اب میدان جنگ میں ان کی طاقت کے ایک اور مظاہرے کا وقت آ گیا تھا۔ گوشت پوست کی وہ دیوار جو اپنی کنیم کے فدائین نے اب مالی ایم کے ارد گرد کھڑی کر دی تھی، اسے اب مٹی ہم نے خود توڑا۔ اب مٹی ایم کے ہاتھ میں کمان تھی، ترکش میں تیر بھی تھے۔ اس وقت خالد مسلمانوں کے جے حصے میں الجھا ہوا تھا۔ اسے جب بعد میں بتایا گیا تھا کہ جب رسول اللہ اور ان کے 30 ساتھی اور 2 عورتیں قریش کے گھڑ سواروں اور پیادوں کے مقابلے میں جم گئے تھے، تو خالد نے بڑی مشکل سے یقین کیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر کہا تھا کہ یہ طاقت جسمانی نہیں ہو سکتی، یہ کوئی اور ہی طاقت ہے۔ اس وقت سے ایک سوال اسے پریشان کر رہا تھا کہ کیا عقیدہ طاقت بن سکتا ہے؟ وہ اپنے قبیلے میں کسی سے اس سوال کا جواب نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ فوراً یہ الزام عائد ہو سکتا تھا کہ اس پر بھی محمد کا جادو اثر کر گیا ہے۔ آج وہ یہی سوال اپنے ذہن میں لیے مدینہ کی طرف جا رہا تھا۔ عہد کی پہاڑی افق سے اوپر اٹھائی تھی۔ 4 برس پرانی یادیں اسے پھر اس پہاڑی کے دامن میں لے گئیں جہاں اسے اپنا ہی نام سنائی دے رہا تھا، ابو سلیمان، ابو سلیمان۔ وہ اپنے تصور میں دیکھنے لگا کہ ان میں آدمیوں اور 2 عورتوں نے اتنے سارے گھڑ سواروں اور پیادوں کا مقابلہ کس طرح کیا ہوگا؟ رسول کریم اپنے دست مبارک سے تیر برسا رہے تھے۔ اب منیبا نام کے ساتھی بڑھ چڑھ کر اب میں یتیم کو اپنے حلقے میں لے لیتے،
ایک مورخ مغازی کی تحریر کے مطابق اپمنی میں کنیم اپنے گرد حلقے کو بار بار توڑتے اور جدھر سے دشمن ان کی طرف بڑھتا اس پر تیر چلاتے۔ اب مٹی انیم کی جسمانی طاقت عام انسان کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی۔ اپنی نام کمان کو اس قدر زور سے کھینچتے تھے کہ اب میل نیم کا چھوڑا ہوا تیر جس جسم میں لگتا تھا تیر کی نوک اس جسم کے دوسری طرف نکل جاتی تھی۔ اپنے اس قدر تیر چلائے تھے، ایک تیر چلانے کے لیے اب منیم نے کمان کو کھینچا تو کمان ٹوٹ گئی۔ اب میں ہم نے اپنے ترکش میں بچے ہوئے تیر سعد بن ابی وقاص کو دے دیے۔ سعد بن ابی وقاص کے نشانے کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ خود اپمین بھی سعد کے نشانے کو تسلیم کرتے تھے۔ ادھر مسلمان ابو سفیان اور خالد کے ہاتھوں کٹ رہے تھے اور خون کا آخری قطرہ بہہ جانے تک مقابلہ کر رہے تھے۔ ادھر اپمینین کے فدائین اور دو خواتین کی بے جگری کا یہ عالم تھا جیسے ان کے جسم نہیں ان کی روحیں لڑ رہی ہوں۔ مشہور مورخ طبری لکھتا ہے کہ ایک مسلمان نے بیک وقت 4-4-5-5 قریش کا مقابلہ کیا۔ ان کا انداز ایسا دہشتناک تھا کہ قریش پیچھے ہٹ جاتے تھے یا ان پر حملہ کرنے والا اکیلا مسلمان زخموں سے چور ہو کر گر پڑتا تھا۔ قریش نے جب رسول اکرم کے فدائین کی شجاعت کا یہ عالم دیکھا تو کچھ پیچھے ہٹ کر ان پر تیروں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی برسانے لگے۔ اس کے ساتھ ہی قریش کے چند ایک گھڑ سوار سرپٹ گھوڑے دوڑاتے اپنی کنیم پر حملہ آور ہوئے، لیکن اپنے نیم کے ساتھیوں کے تیر ان کے جسموں میں اتر کر انہیں واپس چلے جانے پر مجبور کر دیتے تھے۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے قریش نے چاروں طرف سے تیروں اور پتھروں کا مینہ برسا دیا۔ خالد کو اکرما نے بتایا تھا کہ ابو دجانہ آپ کے آگے جا کھڑے ہوئے، ان کی پیٹھ دشمن کی طرف تھی۔ ابو دجانہ بیک وقت دو کام کر رہے تھے، ایک یہ کہ وہ اپنے تیر سعد بن ابی وقاص کو دیتے جا رہے تھے اور سعد بڑی تیزی سے تیر برسا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ابو دجانہ آپ کو تیروں سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تیروں اور پتھروں کی بارش میں کوئی نہ دیکھ سکا کہ ابو دجانہ کس حال میں ہے۔ جب ابو دجانہ گر پڑے تواس وقت دیکھا کہ ان کی پیٹھ میں اتنے تیر اتر گئے تھے کہ ان کی پیٹھ خار پشت کی پیٹھ لگتی تھی۔ رسول اکرم کو بچانے کے لیے آپ کے کئی ساتھیوں نے جان دے دی، لیکن مکرمہ اور اس کے گھڑ سواروں اور پیادوں پر اتنی دہشت طاری ہو چکی تھی کہ وہ پیچھے ہٹ گئے۔ قریش تھک بھی گئے تھے۔ رسول کریم نے اپنے ساتھیوں کا جائزہ لیا۔ ہر طرف خون ہی خون تھا، لیکن زخمیوں کو اٹھانے اور مرہم پٹی کرنے کا موقع نہ تھا۔ دشمن ایک اور ہلہ بولنے کے لیے پیچھے ہٹا تھا۔ مجھے قریش کے ایک اور آدمی کا انتظار ہے، رسول اکرم نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ کون ہے وہ؟ رسول اللہ آپ کے ایک صحابی نے پوچھا، کیا وہ ہماری مدد کو آ رہا ہے؟ نہیں۔ اب فرمایا، وہ مجھے قتل کرنے گا، اسے اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ صحابی نے پوچھا، لیکن وہ ہے کون؟ ابی بن خلف۔ آپ نے فرمایا، ابی بن خلف رسول اکرم کے کٹر مخالفین میں سے تھا۔ وہ مدینہ کا رہنے والا تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ رسول اللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ایک روز وہ اپمینین کے پاس آیا اور اس نے آپ کا مذاق اڑایا۔ اپنے ہم نے تحمل اور بردباری سے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ کیا تم مجھے اتنا کمزور سمجھتے ہو کہ میں تمہارے اس بے بنیاد عقیدے کو قبول کر لوں گا؟ ابی بن خلف نے گستاخانہ لہجے میں کہا تھا، میری بات غور سے سن لے محمد، کسی روز میرا گھوڑا دیکھ لینا، اسے میں اس وقت کے لیے موٹا تازہ کر رہا ہوں جب تم قریش کو پھر کبھی جنگ کے لیے للکارو گے۔ اب بدر کے خواب دیکھنے چھوڑ دو، میں اسی گھوڑے پر سوار ہوں گا اور تم مجھے میدان جنگ میں اپنے سامنے دیکھو گے، اور میں اپنے دیوتاؤں کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تمہیں اپنے ہاتھوں قتل کروں گا۔ ابی رسول خدا نے مسکرا کے کہا تھا، زندگی اور موت اس اللہ کے اختیار میں ہے جس نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے اور مجھے گمراہ لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کا فرض سونپا ہے۔ ایسی بات من سے نہ نکالو جسے میرے اللہ کے سوا کوئی بھی پورا نہ کر سکے۔ یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم مجھے قتل کرنے اور تم میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ۔ جو ہی اپمنی نے اس کا نام لیا تو دور سے ایک گھوڑا سرپٹ دوڑتا آیا۔ سب نے ادھر دیکھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، رسول اکرم نے اپنے ساتھیوں سے کہا،
مجھے کچھ ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ سوار جو ہماری طرف بڑھتا آ رہا ہے ابی ہی ہوگا۔ اگر وہ ابی ہی ہوا تو اسے روکنا نہیں، اسے میرے سامنے اور میرے قریب آنے دینا۔ مورخین واقد مغازی اور ابن حشام نے لکھا ہے کہ وہ سوار ابی بن خلف ہی تھا۔ اس نے للکار کر کہا کہ سنجل جا محمد، ابی آ گیا ہے، یہ دیکھ میں اسی گھوڑے پر سوار ہوں جو تمہیں دکھایا تھا یا رسول علم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے 3-4 نے آگے ہو کر کہا ہمیں اجازت دیں کہ اسے اپنی کنیم کے قریب آنے تک ختم کر دیں۔ نہیں رسول اکرم میم نے کہا، اسے آنے دو، میرے قریب آنے دو، اسے راستہ دے دو۔ رسول کریم کے سر پر زنجیروں والی خود تھی، اس کی زنجیریں اپ میم کے چہرے کے آگے اور دائیں بائیں لٹک رہی تھیں۔ اب مٹی ایم کے ہاتھ میں برچھی تھی اور تلوار نیام میں تھی۔ ابی کا گھوڑا قریب آ گیا تھا۔ آگے آجا ابی، رسول خدا نے للکار کے کہا میرے سوا تیرے ساتھ کوئی نہیں لڑے گا۔ ابی بن خلف نے اپنا گھوڑا قریب لا کے روکا اور تنزیہ کہا لگایا، اسے شاید پورا یقین تھا کہ وہ اپنی کنیم کو قتل کر دے گا، اس کی تلوار ابھی نیام میں تھی۔ اب مٹی ہم اس کے قریب چلے گئے، وہ بے طاقتور گھوڑے پر تھا اور اب میم زمین پر۔ اس نے ابھی تلوار نکالی ہی تھی کہ اب میں ہم نے آگے بڑھ کر اور اچھل کر اس پر برچھی کا وار کیا۔ وہ وار بچانے کے لیے ایک طرف کو جھک گیا لیکن وار خالی نہ گیا۔ اب مینین کی برچھی کی انی اس کے دائیں کندھے پر ہنسلی کی ہڈی سے نیچے لگی، وہ گھوڑے سے گر پڑا اور اس کی پہلی ٹوٹ گئی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رسول خدا کا وار اتنا کاری نہ تھا کہ ابی جیسا قوی ہیکل آدمی اٹھ نہ سکتا۔ رسول خدا تم اس پر دوسرا وار کرنے کو دوڑے۔ وہ گھوڑے کے دوسری طرف گرا تھا، اس پر شاید دہشت طاری ہو گئی تھی۔ اب ملی نیم کا وار اس کے لیے غیر متوقع تھا، وہ اٹھا اور اپنا گھوڑا وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وہ چلاتا جا رہا تھا، محمد نے مجھے قتل کر دیا، اے اہل قریش، احمد نے مجھے قتل کر ڈالا۔ قریش کے کچھ آدمیوں نے اس کے زخم دیکھے تو اسے تسلی دی کہ اسے کسی نے قتل نہیں کیا، زخم بالکل معمولی ہے، لیکن اس پر نہ جانے کیسی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ اس کی زبان سے یہی الفاظ نکلتے تھے، میں زندہ نہیں رہوں گا۔ محمد نے کہا تھا کہ میں اس کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں گا۔ مورخ ابن حشام نے یہاں تک لکھا ہے کہ ابی نے یہ الفاظ بھی کہے تھے، گر محمد مجھ پر صرف تھوک دیتا تو بھی میں زندہ نہ رہ سکتا تھا۔ جب عہد کا مرکہ ختم ہو گیا تو ابی قریش کے ساتھ مکہ روانہ ہو گیا۔ راستے میں انہوں نے پڑاؤ کیا تو ابی مر گیا۔ خالد کو آج 4 برس بعد وہ وقت کل کی بات کی طرح یاد آ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ مسلمانوں کو اہل قریش کچل کر رکھ دیں۔